ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اس حال میں اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش ہوا کہ وہ دنیا میں شرک کرتا ہوا. دنیا میں معاف کر دے گا اگر کسی نے معافی مان لی، یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن امید ہے کہ وہ قابل معافی ہیں. لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اب کوئی کہے کہ جی اللہ کی یہ قدرت کی نفی نہیں ہو جاتی، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں شرک بھی معاف نہیں کروں گا؟ اللہ تو شرک معاف کر سکتا ہے، ہم یہ جملہ بھی نہیں بولیں گے کہ کر سکتا ہے. اس لیے لا تبدیل لکلمات اللہ، جو اللہ کی وعیدیں ہیں نا وہ اللہ کے فیصلے ہیں. یہ بہت سخت معاملہ ہے، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی ڈیسٹنی میں چیز مقرر کر دی ہے کہ میں نے مشرک کو کسی صورت بھی بخشنا نہیں ہے، اس کے لیے جنت نہیں ہے. ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے. اور اس میں آپ کو ایک گناہ کے حوالے سے بتا دوں، سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، باقی ہر گناہ معاف کر دے گا. ایک شرک اور دوسرا کسی مؤمن کا قتل ناحق. یہ جو اس میں ایک اشارہ تھا نا کہ اس کے علاوہ ہر گناہ چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا. تو اس میں بھی اشارہ موجود ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس پہ گرفت کر سکتا ہے، اور وہ ہے قتل ناحق کسی مؤمن کا. تو اب مجھے بتائیں، جنہوں نے حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو ناحق قتل کیا، وہ کس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور ان کو جنت کی جھوٹی خوشخبریاں سنانے والے کس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ سوچنے والوں کے لیے یہ چیز کافی ہے. سنن نبی داؤد کی حدیث، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے بہت بڑا جھوٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر باندھ دیا، بہت بڑا گناہ کا کام اس نے کیا جس نے شرک کیا. اچھا، سورہ نساء کی آیت نمبر 116 جب آئے گی نا، اس میں پہلے الفاظ تو یہی ہوں گے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اگلے الفاظ ہیں ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور جا پڑا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمین. اب یہ میرے بھائیو ایسا ٹاپک ہے کہ میں اس پہ اگر کم از کم 2 گھنٹے بولوں نا تو تب میری تسلی ہوگی. لیکن میں نے چونکہ پچھلی قرآن کلاسز جو 344 لیکچرز میں مکمل ہوئی تھی، ان میں اس آیت کے اوپر آلموسٹ 1.25 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی اسی آیت کے اوپر. مسئلہ نمبر 3 کے نام سے وہ اپلوڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر. دعا صرف اللہ ہی سے، آپ یوٹیوب پہ ویسے بھی لکھیں نا دعا صرف اللہ ہی سے اور علی مرزا، تو وہ ویڈیو کھل جائے گی. اور اس کے بعد بھی کئی ایک لیکچرز وقتاً فوقتاً میں نے ریکارڈ کروائے. وسیلے کے نام پر دھوکہ، مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں، یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا. تخت بلقیس والا واقعہ، موسیٰ اور خضر والا واقعہ علیہم السلام، ہر وہ چیز جسے دھوکہ کر کے نا قبر پرستی یا بابا پرستی یا بابوں سے مانگنا سکھاتے ہیں نا، ایک ایک چیز کے اوپر میں نے الگ سے تسلی کروائی ہے قرآن، بخاری اور مسلم کی روشنی میں الحمدللہ. اب وہ سارے لیکچر جمع کریں تو اس ایک آیت پہ کم از کم 10 گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ٹائم تو متحمل نہیں ہے کہ ہم اتنی ڈیٹیل گفتگو کریں. لیکن چند ایک باتیں تو میں ضرور کروں گا. ایک ریسرچ پیپر میں نے اس کے اوپر لکھ دیا 8 صفحوں کا، آپ اہل سنت پاک .com پہ ڈاؤن لوڈ کریں گے
دعا صرف اللہ ہی سے. میں نے اس کا نام توحید، شرک اس طرح کا نہیں رکھا کیونکہ لوگ ان ناموں سے چڑھ جاتے ہیں. میں نے وہ چیز اس کے نام پہ رکھی کہ جس کے اوپر لوگ چڑھے نہ. آپ کسی بھی مسلمان سے، خواہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہو، جا کے پوچھیں کہ دعا کس سے کی جاتی ہے تو کیا کہے گا؟ اللہ سے. کوئی آپ کو نکھٹو قسم کا بھی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ دعا جو ہے وہ کسی فرشتے سے ہو سکتی ہے، کسی جن سے ہو سکتی ہے، کسی پیغمبر سے ہو سکتی ہے. نہیں جی نہیں، نماز تے اللہ دی پڑھی دی ہے، دعا بھی اللہ کو منگی دی ہے. لیکن حالت یہ ہوگی کہ وہ دعا اللہ سے یہ مانگ رہا ہوگا. نماز میں تو قرآن کی وہ آیت سورۃ الفاتحہ کی 4 نمبر آیت کم از کم 17 رکھتے ہیں جو فرض ہیں روزانہ کی، ان میں 17 دفعہ پڑھتا ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ عبادت بھی صرف کریں گے اور مدد بھی صرف تجھی سے مانگیں گے. یہ مدد کون سی؟ دعا والی، غائب میں کسی کو پکارنا. ایک تو ہے آپ سامنے بیٹھے ہیں، یہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں مت کرو. یہ تو قرآن میں حکم ہے. میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، آپ مجھے پانی پلاتے ہیں، تو یہ قرآن میں حکم ہے کہ آپ نے اسباب اختیار کرنا ہے. لیکن آپ بغداد شریف میں، اجمیر شریف میں، اور وہاں بھی قبر میں دفن ہے، اور آپ مر چکے ہیں، آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں، دنیا کی زندگی سے نکل چکے، اور میں آپ سے کہوں کہ پانی پلا دیں، وہی بات، وہی جملہ ایک فریم آف ریفرنس کے بدلنے سے شرک بن جائے گا، کیونکہ آپ غیر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. ظاہری اسباب میں تو آپ کافر سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں. صحیح بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو آپ کی زرہ بھی ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، گندم کے عوض، اناج کے عوض، تو آپ نے یہودی سے بھی مدد لی. بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر پر مولا علی سے مدد مانگی. بھئی مولا علی سامنے موجود تھے، وہ جتنے صاحب آپ کے ساتھ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے دین کے اعتبار سے. لیکن آپ نے خیبر کے موقع پر اپنے چچا کو، جو آرمی چیف تھے غزوہ بدر اور احد میں، حمزہ بن عبد المطلب، جو کہ اللہ کے شیر ہیں اور سید الشہداء ہیں، المستدرک الحاکم میں حدیث موجود ہے، آپ نے یہ تو نہیں کہا المدد یا حمزہ، امیر حمزہ میری مدد کو پہنچے، کیونکہ وہ فوت ہو چکے تھے. جو سامنے موجود تھے انہی کو بلانا تھا. تو دو چیزوں کو ہی مکس کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. تو ہم کیا بارش اللہ سے مانگتے ہیں یا فرشتوں سے؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا. لہذا یہ پتا چلا کہ اگر ڈیوٹیاں بھی لگی ہوئی ہوں، کہنا نا بزرگوں دی ڈیوٹیاں نے، اللہ دا گلا ڈیوٹی کسی کو نہیں پوری ہوئی. جس مزار دا کہندے نا ڈیوٹی ہے، سارے چرسی پوڈری افیمی اسی مزار تک بیٹھے ہوندے نے، اپنے مزار دے اوتے ڈیوٹی نہیں پوری ہو رہی انہاں کولوں. چلیں ڈیوٹی لگی بھی ہو، پھر بھی آپ پکار نہیں کسی کو سکتے. یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام مشکل کشا ہیں یا نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مشکل کشا ہیں یا نہیں. یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے. جھگڑا یہ ہے کہ اگر یہ ہوں بھی تب بھی مرنے کے بعد، اس دنیا کی زندگی سے جانے کے بعد، آپ ان سے کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی جن سے، نہ کسی پیغمبر سے. اور اگر آپ ظاہری اسباب کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا مشکل کشا ظاہری اسباب میں اس کائنات میں انسانوں کے لیے سورج ہے. سورج ختم ہو جائے سارے انسان مر جائیں گے، چاہے کوئی بزرگ ہے یا غیر بزرگ ہے، چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے، فارغ. سورج ختم، زمین اپنی نباتات نہیں پیدا کر سکتی فوٹو سنتھسس کے ذریعے جو کرتی ہے. جب زمین اگانا چھوڑ دے گی تو اگر آپ جانور بھی کھائیں گے تو کتنا عرصہ؟ جس طرح ہمارے حکمران ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ٹماٹر مہنگے ہیں تو دہی ڈال لو، تو اگر زمین اگانا چھوڑ دے تو ہم جانور کھائیں گے تو کتنا عرصہ، مچھلیاں کھائیں گے تو کتنا عرصہ، وہ بھی ساری مر جائیں گی ہمارے کھانے سے پہلے ہی. دنیا پہ موسموں کا تبدیل ہونا، ہواؤں کا چلنا، ہر زندہ چیز کی خوراک یہ ایک سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو پھر سب سے بڑا مشکل کشا کون ہوا؟ سورج.
آج تک کسی کافر نے بھی کہا المدد یا سورج میری مدد فرمائیے؟ ہمیں کبھی وہم بھی نہیں آتا. سورج کی برکت سے ہی گلیشیئرز کا پانی پگھل کے دریاؤں میں آتا ہے. زمین کے نیچے بھی دریا چلتے ہیں, زمین کے اوپر بھی, جس پانی سے ہم لوگ زندہ ہیں. اور وہ گلیشیئرز تک پانی پہنچنا بھی سورج کی وجہ سے ہے, کیونکہ سورج ویپوریٹ کرتا ہے سمندر کے پانی کو, وہ ہواؤں اور بادلوں کی شکل میں ہم پر بارش کی شکل میں اور پہاڑوں پہ برف کی شکل میں برستی ہے. ورنہ یہ کروڑوں ٹن پانی اگر سمندر سے شفٹ کرنا پڑے اس کا نمک نکال کے گلیشیئر کے اوپر, پوری انسانیت قیامت تک بھی لگی رہے یہ نہیں کر سکتی. جو کہتے ہیں جی خود بخود ہو رہا ہے, اور جو کام کرنے سے نہ ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے جب تک آپ اس کے پیچھے ڈیوائن سورس نہ مان لیں. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کے پیچھے, وہ ڈیوائن سورس ہے. ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. 15 ارب سال سے سورج چل رہا ہے, اس میں فیول کون ڈال رہا ہے, اسے کان سے پکڑ کے کون چلا رہا ہے؟ سورج کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہوگا. لیکن سورج کو ہم کیا مشکل کشا مانتے ہیں؟ حالانکہ ساری مشکلیں ہماری وہی حل کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں سبب ہے, پھر بھی نہیں پکارتے. اتنے بڑے سبب کو آپ پکار نہیں رہے تو بابے کدھر سے آ گئے؟ بابے تو خود آپ کے نذرانوں پہ چلتے ہیں. کھانا کھا لیں تو انہیں ٹوائلٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور جو کوئی کہتا ہے نا میں سمندر, دریا یا زلزلہ روک سکتا ہوں, وہ اپنا پیشاب کو روک کے بتا دے. نہیں. وہ پچھلے دنوں ایک انڈیا کے وہ مولانا صاحب کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی تھی نا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں ایک وقت کے بہت بڑے ولی بیٹھے تھے, اس دوران انہیں پیشاب آ گیا اور شدت شدید تھی, تو روک لیتے نا. انہیں خود مان لیا کہ بزرگ نہیں پیشاب روک سکتے. وہ کہتے عبد القادر جیلانی نے این جناب چادر سٹی انہوں نے جا کے ڈگی تھے, اور پھر کسی میدان وچ پہنچ گئے تھے, فارغ ہو کے واپس آئے. تو روک لیندے نا, اس میں الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے, پیشاب نہیں رکا. نہیں رک سکتا سر, نہ. انسان بہت کمزور ہے, کھانا نہ کھائے زندہ نہیں رہ سکتا, محتاج ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں آیا عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے. اگر عیسیٰ اولو العزم پیغمبر محتاج ہیں کھانا کھانے کے, اور ان کی ماں سارے بزرگوں سے بڑی بزرگ ولیہ مریم بنت عمران وہ روٹی کی محتاج ہیں, تو بابوں کی کیا اوقات ہے؟ روٹی کے محتاج ہیں, اور روٹی کھا لیں تو نکالنے کے محتاج, نہ نکلے تو پھر پریشانی. سب کچھ اللہ کر رہا ہے. تو میرے بھائی جب یہ اللہ کر رہا ہے, پکارنا اللہ کو ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہمارا مین جھگڑا ہے شرک کے حوالے سے. ہزاروں باتیں ایک طرف, اصل بات یہ ہے کہ اصل شرک ہوا ہے ایاک نستعین میں. عبادت کی کوئی شکل, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, نذر, نیاز, سب اللہ کے لیے, سب دیتے بھی اللہ کے لیے. بس اصال ثواب کی نیت کرتے ہیں, وہ چھوٹا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, میت کی طرف سے اصال ثواب ہو سکتا ہے. لیکن ایاک نستعین میں مسلمانوں کی اکثریت شرک کر رہی ہوتی ہے. اچھا, نماز میں نہیں کرتی. نماز میں آج تک کسی نے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں پڑھا. نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو سر مولا علی بھی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے, نماز کے بعد بھی اللہ کو پکارتے تھے. مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو مولا علی کی طرح اللہ ہی کو پکارے, ورنہ مولا علی کا ماننے والا تو وہ نہ ہوا. تو یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی یہ جرت کا یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب جب سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ گستاخی کر رہے ہیں. سر جب آپ عیسائیوں کو سمجھاتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, تو عیسائی بھی یہی سمجھتے ہیں آپ حضرت عیسیٰ کی گستاخی کر رہے ہیں. اور قرآن میں تو بہت سخت بات آئی ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم. بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. اس کے بعد کتنے سخت الفاظ ہیں. قل, اے نبی تم فرماؤ, فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا, ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا, کہ اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو اور ساری مخلوق کو ہلاک کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟
اچھا شرک کیا عیسائیوں نے، مثال دے دی عیسیٰ ابن مریم کی توحید کے لیے، لہذا بابوں کی مثال آئے گی سر، عیسیٰ سے بڑا تو کوئی بابا نہیں ہے. وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، سورہ آل عمران آیت نمبر 45. اور 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب میں سورہ شورى میں آئے، محمد رسول اللہ، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان میں سے ایک ہیں عیسیٰ ابن مریم. اور اللہ فرما رہا ہے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ عیسیٰ اور اس کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بادشاہت تو آسمانوں اور زمین کی اللہ کی ہے. وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. عیسیٰ کو بھی اس نے پیدا کیا، یہ اس کی مخلوق ہے، دیٹس آل، جس طرح اور مخلوقات ہیں. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. سر کس لیول پہ جا کے آپ کو اللہ سمجھائے، کس لیول کے اوپر جا کے؟ توحید کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں، شرک از دی موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور شرک سے زیادہ کوئی حساس معاملہ نہیں ہے. اس لیے تو یہ آیت آئی ہے کہ اللہ نے ہر گناہ معاف کر دینا لیکن یہ معاف نہیں کرنا. لیکن سر ایک خوشخبری بھی ہے، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے دنیا کی زندگی میں توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یعنی اللہ اس کو یہ بھی نہیں کہے گا کہ اتنا عرصہ تو نے شرک کیا ہے، ہن پہلے اینے سال نیکیاں کر، تو ایڈا گاڑا گناہ سی انہوں ختم کرنے ٹائم چاہیے. اللہ کہتا ہے تو توبہ کر لے، میں اس گناہ کو بھی نیکی کے برابر تول لوں گا، ایک بار میری طرف آ جا. صحیح مسلم میں حدیث ہے اور جامعہ ترمذی میں بھی، اے میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کر لے کہ آسمان تک پہنچ جائیں اور صرف ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ لے میں تیری توبہ قبول کر لوں گا. اور اے میرے بندے اگر تو زمین و آسمان گناہوں کے بھر کے قیامت والے دن میرے پاس آیا لیکن تو نے ایک گناہ نہ کیا ہوا اور وہ ہے مجھ سے کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کر لوں گا اگر تو نے شرک نہ کیا ہوا. بس یہ گارنٹی دے دیں. ایک تو موٹا موٹا شرک ہے نا، ویسے تو خواہش نفس کو بھی شرک کہا گیا. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. وہ بھی چھوٹا شرک تو ہے. فجر کے وقت اذان کی آواز سن کے مسجد میں نہ جانا اور اپنے نفس کی پیروی کرنا یہ بھی شرک کی ایک فارم ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو سب سے بڑی جو ڈگری قرآن میں اللہ نے دی ہے نا وہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وہ مشرک نہیں تھے. آپ بندہ کہتا ہے یار یہ کون سی ڈگری ہے، مشرک تو میں بھی نہیں ہوں. نا سر نا، ابراہیم علیہ السلام دی توحید اور تے تہاڈی میری توحید اور. وہ ہر طرح کے شرک سے آزاد ہو چکے تھے. سر اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ سورۃ البقرہ میں کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا تب وہ آزمائش میں پورا اترا. اور سورۃ النجم میں فرمایا ابراہیم وہ ہے جو ہم سے وفا کرنے والا ہے. اور سورہ الصافات میں آیا کہ ہم نے اسے اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا کہ اس کے بچے کی قربانی کا اسے حکم دیا تو وہ تیار ہو گیا اس کے لیے. تو انہوں نے بیٹے کو بھی اللہ کے مقابلے پہ کھڑے نہیں ہونے دیا، اس لیے کہا گیا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. یہ کوئی چھوٹی ڈگری نہیں، بہت بڑی ڈگری ہے. تو شرک کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. یہ صحیح مسلم کی میں نے آپ کو حدیث بتائی. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر ہی کہ نبی علیہ السلام جب شب معراج گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 تحفے دیے. نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول، اور تیسرا یہ کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا جو امتی شرک نہیں کرے گا نا میں اس کی مغفرت کر دوں گا قیامت والے دن، یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اپنا عذاب بھگتنے کے بعد. یہ نبی علیہ السلام کو گارنٹی دی گئی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ فرمایا کیا میں تمہیں بتا نہ دوں؟ کہ یا رسول اللہ بتائیں. فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا.
اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، لیکن اس میں الفاظ ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے والا اور پیدا ہوا برابر نہیں ہو سکتے۔ سر اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، باقی سب پیدا ہوئے ہیں، تو وہ اللہ کے مقابلے پہ کیسے آ سکتے ہیں؟ نیور، کبھی نہیں آ سکتے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی الاسلام کے پیچھے ایک دفعہ سواری پہ گدھے پہ بیٹھا تھا، آپ کے اور میرے درمیان بس ایک پالان کی لکڑی تھی، یعنی آپ علیہ السلام نے اپنے پیچھے وہ ایک چھوٹی سی لکڑی رکھی ہوئی تھی کمر کو سپورٹ دینے کے لیے۔ اب وہ یہ نقشہ اس لیے کھینچ رہے تھے اپنا رسول اللہ سے قرب بتانے کے لیے کہ میری خوش نصیبی ہے کہ حضور گدھے پہ بیٹھے ہیں آگے، اور میرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان صرف ایک لکڑی کی وہ پالان کی ڈنڈی ہے لکڑی کی۔ سر آپ ذرا خوش نصیبی کا لیول دیکھیں۔ اور نبی علیہ السلام سواری پہ مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں معاذ، تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں، حکم کیجئے۔ پھر حضور نے دوسری دفعہ کہا اے معاذ، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، تیسری دفعہ بھی اس طرح کہا۔ پھر حضور نے، یعنی یہ اس لیے آپ کرتے تھے کہ کسی کو اٹینٹیو کریں کہ میں آپ کو بہت بڑی بات کرنے لگوں۔ تو میں معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے؟ کہ رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو پھر نبی الاسلام خاموش ہو گئے، سواری تھوڑی آگے گئی، پھر آپ نے کہا معاذ کہ یا رسول اللہ حاضر، لبیک یا رسول اللہ، یہ الفاظ ہیں، یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ پھر کہا معاذ لبیک یا رسول اللہ، 3 دفعہ۔ پھر جانتے ہو جو بندہ یہ کر لے کہ وہ شرک نہ کرے اور اللہ کی ہی عبادت کرے، اس بندے کا اپنے رب پہ کیا حق ہے؟ ہائے 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 ہائے، بندے کا کیا حق ہو سکتا ہے؟ بندے کی کیا اوقات ہے؟ لیکن اللہ نے انسان کو یہ عزت دی ہے کہ جو شرک نہیں کرتا اور صرف اس کی عبادت کرتا ہے وہ پھر اللہ پہ حق رکھتا ہے کہ ایسے بندے کو اللہ عذاب نہ دے اور قیامت والے دن بخش دے۔ یہ ہے اس بندے کا حق اپنے رب کے اوپر۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ یہ اس بندے کا حق ہو جائے گا۔ سنن ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں حدیث ہے، معاذ ابن جبل کہتے ہیں، یہی معاذ اور ابو درداء اصحاب صفہ میں سے، وہ کہتے ہیں میرے خلیل نے، میرے جگری یار نے، رسول اللہ کے لیے وہی لفظ استعمال کر رہے تھے، میرے خلیل نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے، وہ تیار ہو جانا لیکن شرک نہ کرنا۔ اچھا مسلمان بڑے کانفیڈنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو کوئی بھی شرک نہیں کرتا، شرک سے مک گیا جی، وہ میری ذرا ویڈیو پہ مکے ہے، ایک قبروں تے آ کے ہندو پہ سجدے کر دینے۔ علی اللہ جو شیعہ کا ایک گروہ ہے نصیریہ شام میں، وہ کوئی ہندوؤں میں سے نکلا ہوا ہے؟ شیعہ میں سے نکلا ہے نا۔ اور سنیوں میں سے جو ہے فرقہ قادیانیوں کا نکلا ہے، یہ رسول اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کلیم کر دی ہے؟ یہ کوئی آسمان سے تو نہیں نازل ہوئے، یہ پہلے حنفی تھا نا غلام احمد قادیانی دجال۔ تو اگر شرک ختم ہو چکا ہے تو یہ کہاں سے ٹپک پڑے ہیں؟ پھر تصوف میں حلولیہ جو اللہ کے لیے حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں، کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری نے خود لکھا ہے کہ وہ گمراہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمارے اندر آ جاتا ہے، تو یہ شرک کر رہے ہیں۔ تو شرک اگر ختم ہوا ہوتا تو یہ سب لوگ ویسے ہی لکھتے رہے۔ یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے۔ تو اس میں بنیادی بات وہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا حالانکہ یہ اللہ سے مدد مانگنا بھی عبادت ہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ سے مینشن کیا ہے۔ اللہ نے تو کیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، حالانکہ نعبدو میں دعا شامل تھی، لیکن اللہ کو پتا تھا زیادہ شرک اس میں ہونا ہے، اس لیے مزید اس کو نکھارتے ہوئے علیحدہ کر دیا کہ دعا بھی صرف اسی سے کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے عبادت کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں سیدھے اللہ دی نماز پڑھنے نا جی، جب ہم سب جاتے ہیں کہ یار دعا بھی اللہ سے کرنی ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں جو حکم ہے عبادت ہے، لیکن اللہ نے اس کو علیحدہ کیا نستعین۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا الدعاء
هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. یعنی عبادت کی اعلیٰ شکل کیا ہے؟ دعا، ایاک نستعین. پھر آپ نے کہا کہ اللہ بھی تو قرآن میں فرماتا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی بات کی دلیل میں قرآن کی آیت پڑھی سورہ المؤمن کی، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 60. ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں اور مجھ سے نہیں مانگتے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ذکر ہوا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اور اسی آیت میں کہہ دیا کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں انہیں میں ذلیل و خوار کروں گا. یعنی دعا کو خود عبادت کہا اللہ نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید ایکسپلین کر دیا اپنی اس حدیث سے، الدعاء هو العبادہ، اور ساتھ یہ آیت پڑھ دی. اب آپ کو کس طرح اور سمجھائیں کہ نبی الاسلام کس طرح کھول کھول کے باتوں کو ارشاد فرمایا کرتے تھے. ایک تو وہ آیت ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 88، جس میں اللہ تعالی نے آلموسٹ بائی نیم 18 انبیاء کے نام، ایگزیکٹلی 18 انبیاء کے نام ذکر کیے ہیں. قرآن میں انبیاء کرام کے ناموں کا سب سے بڑا گلدستہ جو ہے نا وہ سورۃ الانعام کی وہ آیت ہے 88 نمبر، اور اس کے ساتھ ایڈجسنٹ. تو 88 آیت میں جا کر 18 انبیاء کا بائی نیم ذکر کر کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ سنایا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے ہوتے تو ہم ان کے بھی سارے اعمال برباد کر دیتے. اس سے زیادہ آپ کا رب، میرا رب آپ کو کیسے سمجھائے کہ شرک از دی موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اچھا، اور دوسری آیت جو اسپیسیفکلی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آئی، سورہ الزمر کی آیت نمبر 65، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی تم فرماؤ میری طرف بھی اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف یہ ایک کانٹے کی بات وہی کی گئی تھی کہ بالفرض اگر تم نے بھی شرک کیا تمہارے اعمال بھی سارے برباد کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. سارے انبیاء، اور ظاہر ہے کہ انبیاء کے ذریعے امتوں کو بھی. اور پھر سر جس شان سے عیسیٰ ابن مریم کا خطبہ آیا نا جی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں، چونکہ اس وقت انسانیت میں سب سے بڑا شرک بت پرستی کے نام پہ نہیں ہے، ایک پیغمبر کے نام پہ کھڑا ہوا ہے. یار بت پرست تو اس وقت دنیا میں ہارڈلی 80-90 کروڑ ہوں گے، وہ بھی آستہ آستہ سیکولر ہی ہو گئے ہیں، لیکن 2.25 ارب کرسچنز شرک کر رہے ہیں ایک پیغمبر کے نام کے اوپر. اس میں پیغمبر کا کوئی قصور نہیں ہے، جیزس کرائسٹ نے کبھی ان کو شرک تعلیم نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کو سمجھانے کے لیے اور عیسیٰ ابن مریم کی صفائی کے لیے، ان کی طرف سے صفائی پیش کرنے کے لیے قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. نعوذ باللہ. یہ پروٹیسٹنٹ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عیسیٰ کی شکل میں دنیا میں اترا ہے. آگے چل کر 73 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیتھولک کی بھی نفی کی ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، بے شک وہ بھی کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں 3 خداؤں میں سے ایک ہے اللہ، یعنی گاڈ دا ہولی فادر، اور جبرائیل دا ہولی گوسٹ، اور عیسیٰ ابن مریم دا ہولی سن. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں حضرت مریم کو ٹرینٹی میں شامل کیا گیا تھا. آج کی جو عیسائیت ہے اس میں حضرت مریم کو نکال کے حضرت جبرائیل کو ڈال دیا انہوں نے. بہرحال اللہ نے کہا یہ کفر ہے. وہ جو 72 نمبر آیت ہے نا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ہی اسی آیت میں فرمایا وَقَالَ الْمَسِيحُ، جبکہ عیسیٰ مسیح تو کہا کرتے تھے
یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، ایسے شخص پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا قیامت کے دن ٹھکانہ آگ ہوگا اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک ایسی دعا دی تھی جو مقبول دعا تھی، وہ اس نے اس دنیا میں ہی مانگ لی اللہ سے۔ اسی دعا کے اگینسٹ آپ کو پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب مانگ لیا تھا اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے اگینسٹ، اور میں نے وہ اپنی دعا سنبھال کر رکھی ہے قیامت والے دن کے لیے، اور اس دعا کے ذریعے میں اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا، ہر ایک کو شفاعت پہنچے گی۔ بہرحال اب یہ چیزیں تو بالکل واضح تھیں، لیکن علماء سو نے عوام کو ایسے دھوکے دیے کہ آج تک عوام ان دھوکوں سے باہر نہیں نکل رہی۔ کبھی وسیلہ اور توسل کے نام کے اوپر، جس کی جائز صورتیں بہت ساری ہیں، استعانت کا مسئلہ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا ثابت کیا، کبھی بہانہ کیا عطائی کا اور ذاتی کا، کبھی فرق ڈالا مستقل بذات کا اور غیر مستقل بذات کا، یہ سب کہانیاں ڈالی جو میں نے وقتاً فوقتاً مختلف ویڈیوز کے اندر کور کی ہیں، اور یہ ریسرچ پیپر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو بہت کچھ انشاءاللہ تعالی پتہ چل جائے گا اس حوالے سے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن حکیم کا وہی معنی معتبر ہے جو پہلی دفعہ کوئی غیر مسلم پڑھ کے اس کا معنی لے، مسلمان کا پڑھا ہوا معتبر نہیں ہوگا، ورنہ میرے بھائیوں ہزاروں مفسرین ہیں جو قرآن کی تفسیریں لکھ کے مر گئے ہیں، ان کی اپنی تو ہی ٹھیک نہیں ہوئی ہے کیونکہ مکھی پہ مکھی مارتے رہے، اپنے بزرگوں سے سنا اسی طریقے سے آگے ٹریول کیا۔ آپ ایمانداری سے مجھے بتائیں، آج میں اگر کسی گورے کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ رکھوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کریں گے، کیونکہ مضارع کا صیغہ ہے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں تجھی سے مدد مانگیں گے، یعنی دعا، تجھ سے دعا کرتے ہیں تجھی سے کریں گے، اور آپ اس کو کہیں کہ اس سے کسی بابے کو پکارنا کیا ثابت ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ کو کہے گا یار یہ تو بالکل واضح ہے کہ تیری ہی، تو اس کے بعد تو کوئی اور دوسرے کی نفی ہو جائے گی۔ لیکن آپ پاکستان کی کروڑوں عوام کو منوا کے بتائیں، قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایسے ایسے بہانے آپ کے سامنے رکھیں گے جو کسی کے دماغ میں بھی نہیں آئیں گے، اور اسی لیے پھر وہ آپ کو کہ قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے تو قرآن کیا کہ کتابیں گمراہی ہے، نعوذ باللہ، یہ تو عقیدہ ہی کفر ہے۔ اگر ہم کسی کافر کو کہیں کہ یہ لو یہ کتاب لے لو، گمراہ بھی ہو سکتے ہو ہدایت بھی پا سکتے ہو، تو وہ کہے گا یار اپنے پاس رکھو۔ لیکن قرآن تو کہتا ہے سورہ البقرہ 185، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور روشن دلائل ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب الفرقان ہے۔ وہ جو آیا یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ تو بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ اللہ نے فرمایا جو اہل ایمان ہے، جو بات ماننے والے ہیں، وہ قرآن پر عمل کر کے ہدایت پا لیتے ہیں، اور جو نہیں ماننے والے وہ اس پہ اعتراض نکالتے ہیں کہ اللہ نے اس کے اندر جو ہے وہ سورۃ العنکبوت میں کیوں مثال بیان کی ہے مکڑی کی، اور مکھی کی سورۃ الحج میں کیوں بیان کی۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم تو اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتے کہ ہم مچھر کی مثال بیان کریں یا اس سے کسی حقیر چیز کی، ہمارا مقصد بات سمجھانا ہے، اور جو اہل حق ہیں وہ اس کو قبول کرتے ہیں، اور جو بال کی کھال اتارنے والے ہیں وہ اس کے ذریعے سے اور بدکتے ہیں، چونکہ انہوں نے بات ماننی نہیں، اس لیے گمراہ ہوتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اب میں آپ کو، ٹائم تھوڑا ہی رہ گیا،
4 واقعات ایسے بتاتا ہوں اپنی زندگی میں توحید کے حوالے سے. باتیں تو کرنے کو بہت ہیں، میں اگلی بھی پوری کلاس اس پہ کر سکتا ہوں، لیکن وہ پھر بہت لمبا ہو جائے گا ٹاپک. بہرحال یہ آلموسٹ 2010 کی بات ہے، جب ہم نے نئی نئی اکیڈمی بنائی. اس وقت تو ہم چند ایک لوگ ہی تھے، اور کبھی کبھار کوئی ہمارے دوستوں میں سے کسی کو پکڑ کے بھی لے آتا تھا کہ جی ان کے ساتھ آپ علمی کوئی مجادلہ کر لیں، جسے مناظرہ کہتے ہیں علماء. تو وہ ایک دفعہ ایک بھائی ایک شیعہ ذاکر کو لے کے آ گئے اور موضوع طے پایا یا علی مدد کے اوپر. بھئی ہمیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا علی کہنے سے کوئی ہمیں چڑ نہیں ہے، محبت کے اظہار میں آپ کر لیں، لیکن ونس آپ ان کو مدد کے لیے پکاریں گے تو ہم کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن ہو گئی ہے. یہ ہمارا اختلاف ہے. ہمارا یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی مشکل کشا آج کی ڈیٹ میں بھی ہیں یا نہیں. اپنی مبارک زندگی میں تو تھے، ظاہر ہے خیبر اکھاڑا انہوں نے، لیکن آج کی ڈیٹ کے اندر جب بندہ دنیا سے چلا گیا ہے تو آپ اس کو نہیں پکار سکتے. یہ جھگڑا نہیں ہے اختیار ہے یا نہیں. فرشتوں کے ذریعے اللہ بارش برساتا ہے، لیکن ہم بارش اگر فرشتوں سے مانگیں گے مشرک ہو جائیں گے. سورج کے ذریعے سارا دنیا کا نظام چل رہا ہے اس کی روشنی کی وجہ سے، لیکن ہم المدد یا سورج کہیں گے تو مشرک ہو جائیں گے، کیونکہ ہم اسباب کو پکار نہیں سکتے. اسباب صرف اختیار کرنے ہیں، اور وہ بھی ظاہر وہی کریں گے جو سامنے موجود ہے. اس کا قرآن میں حکم موجود ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. ظاہری اسباب ہے. بہرحال وہی رٹے رٹائے ان کے وہ جو ہوتے ہیں لیم ایکسکیوزز، وہ آلریڈی ہم نے ریسرچ پیپر کے اندر ڈالے ہوئے ہیں. تو وہ آئے تو وہ کہتے ہیں جی غیر اللہ سے مدد مانگنا آپ کس طرح شرک کہتے ہیں. میں نے کہا ہم کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد جو سامنے ہے آپ لے سکتے ہیں، نہ ہم غیر اللہ کو پکارنے کو شرک کہتے ہیں، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص دور سے نہیں سن سکتا. اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیڑی کی آواز سنوا دی تھی، ہمیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ جھگڑا نہیں ہے کہ دور سے کوئی سن نہیں سکتا یا کسی کو یا کہہ کے پکار نہیں سکتے. نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم یہ پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اللہ تعالیٰ زمین و اسمان میں ہر نیک بندہ تک تمہارا سلام پہنچا دے گا. یا رسول اللہ کہہ کے کوئی سلام بھی پڑھتا رہے، اللہ پہنچا دیتا ہے. جھگڑا یہ کہ مدد کے لیے کسی کو نہیں پکارنا، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہتا ہے جی قرآن میں لکھا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگے. میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ. میں نے کہا یہ تو تم نے کبھی مانگی نہیں ہوگی خود بھی. اس کا مطلب ہے المدد یا نماز، المدد یا صبر. سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا اگلا حصہ پڑھو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے جو ان کے ہیں بہانے وہ کرتا ہے. میں بتانا شروع کہتا ہے جی میں بڑے مولانا کو فون کرتا ہوں، آغا کو فون کرتا ہوں. آغا کو ملایا نا، پھر آغا کے ساتھ جو اس نے کی نا سپیکر میں کیا آن کر آغا دی میں بھی سنا پھر کیا ہوتی ہے. وہ آغا نے بھی پہلے یہی آیت پڑھی واستعینوا بالصبر والصلاۃ. وہ کہتے ہیں آغا یہ چکی غیر اللہ کی مدد ثابت ہوتی ہے، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے وہ بھی اس سے ثابت کر رہا تھا. وہ جو بات کرتا جائے تو میرے ساتھ چونکہ بات کر چکا تھا، اینڈ پہ یہ حال ہوا اس کا. انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے پاس تو کوئی ہمارے بڑوں کے پاس جواب ہی نہیں. میں نے کہا جواب تو ہوتا ہے جب کوئی مسئلہ ہو. یہ تو بالکل واضح ہے ایک چیز توحید کے معاملے میں. تو یہ ایک میری زندگی میں ایک اچھے واقعات میں سے ایک واقعہ. ایک دوسرا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ آلموسٹ بات ہے 2012 کی. ہم لوگ I-10 کی مسجد میں نماز ان دنوں پڑھتے تھے، دارالاسلام مسجد اہل حدیث کی، اور پاس ہمارا ایک مکان ہم نے کرائے پہ لیا تھا، بیچلرز رہتے تھے ہم. تو وہاں پہ ایک شیعہ عالم تھے، محقق عالم، ذاکر نہیں عالم، فوت ہو گئے. ہم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بڑا ان کے ساتھ میرا اچھا ایک تعلق تھا، شجاع عباس صاحب. تو انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا کہ جی آئیں افطار وغیرہ ہمارے ساتھ کر لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. 2-3 دوستوں کے ساتھ وہاں 7-8 ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے تھے جو اہل تشیع مکتب سے تھے. تو کہنے لگے انجینئر صاحب آپ بڑی مدلل گفتگو کرتے ہیں، اور توحید کے معاملے میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، میں بھی صرف اللہ ہی کو پکارتا ہوں، لیکن آپ یہ نہ کہا کریں کہ یا علی مدد شرک ہے. آپ یہ کہا کریں کہ یہ بھی جائز ہے لیکن بہتر ہے کہ اللہ کو پکارا جائے.
میں نے کہا یار توحید کے اوپر تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا. حسین ابن علی نے گردن کٹائی ہے تو توحید کے لیے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر تکلیف اٹھائی ہیں اور سارے نبیوں نے وہ توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. تو میں نے کہا یہ واضح ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو کہتے ہیں جی اس میں تو ہے کہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں, یہ تو نہیں ہے کہ کسی اور سے نہیں مانگتے. دیکھیں ایک پڑھے لکھے بندے کو زیب دیتا ہے کہ جب تجھ سے ہی کا یہ مطلب. میں نے خیر فار دا سیک آف آرگومنٹ میں نے کہا ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ. میں نے کہا میرے بھائی قرآن لے کے آئیں, اور میں نے کہا یہ آپ کی جو آڈینس ہے نا, آپ کے اسٹوڈنٹس جو بیٹھے ہیں ادھر, یہ فیصلہ کریں گے. میں آپ کو قرآن سے ایک آیت ایسی نکال دیتا ہوں جس میں لکھا ہے کہ اور کسی سے نہیں مانگنا. کہتے ہیں کدھر لکھا ہے؟ میں نے کہا لائیں آپ. وہ لے کے میں نے کہا جناب سورہ نمل کھولیں, پارہ نمبر 20 کا پہلا صفحہ نکالیں اور اس میں آیت نمبر 62 آپ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو, دعا کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور اس سے اس کی برائی کو, تکلیف کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے زمین پہ اگلوں کا. یعنی تمہارے ماں باپ مرتے ہیں تو تم خلیفہ بنتے ہو, تم مرو گے تمہاری اولاد. اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو کہ وہ مشکل اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنے اور اس کی تکلیف کو دور کرے. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ, لیکن نصیحت تو بہت کم ہی تم حاصل کرتے ہو. تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما دیا ہے کہ اللہ کے سوا اگر کسی اور ہستی کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے نا کہ وہ تمہاری تکلیف دور کرتی ہے اور دعا کو سنتی ہے, تو گویا وہ الہ ہے تمہارا دوسرا جعلی الہ تم نے بنایا ہوا ہے. چاہے کوئی پیغمبر ہو, فرشتہ ہو, جن ہو, بزرگ ہو یا بابا ہو, وہ گویا آپ نے الہ بنا لیا. میں نے کہا جی بتائیں, یہ میں نے ترجمہ ٹھیک کیا. ماشاءاللہ ان کو فارسی بھی آتی تھی, عربی بھی آتی تھی, انگلش بھی آتی تھی, اردو بھی. بیسیکلی وہ انڈین کشمیر کے رہنے والے تھے. تو کہتے ہیں جی یہ ترجمہ تو آپ کا ٹھیک ہے, لیکن میں نے کہا لیکن نہیں, اب عوام سے فیصلہ کرواتے ہیں. لیکن تو اب ختم ہو گیا نا. آیت کے بعد جب ایک واضح بینات میں سے کوئی چیز آ جائے, وہاں جتنے بیٹھے تھے ان کا جی یہ سب آپ کی بات جو ہے نا 100% ٹھیک ہے, اس میں بالکل واضح موجود ہے کہ آپ نے کسی اور کو نہیں پکارنا. تو اگر کوئی کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد نعوذ باللہ, تو وہ گویا حضرت عبد القادر جیلانی کو الہ مان رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے. ہاں المدد کے بغیر کہتا رہے قیامت تک کہتا رہے, کوئی نہیں سننی کسی نے, نہ کسی نے جواب دینا ہے. سورۃ الاحقاف میں آیا کہ جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو نا, نہ تو وہ تمہاری آواز سنتے ہیں, الٹا قیامت والے دن تمہارے دشمن بن جائیں گے. اور اس طرح کا ٹاپک قرآن پاک میں کئی جگہ ہے. تو ٹھیک ہے آپ لگے رہے, کوئی فرق نہیں پڑنا. المدد نہ بولیں, ویسے آپ جتنے مرضی نعرے لگانے ہیں جس کے مرضی لگائیں, وہ آپ مجھے بھی پکارتے رہے دنیا میں کہیں بیٹھ کے, مجھے بھی نہیں پتہ چلنا, نہ آپ کو میں نے کوئی جواب دینا ہے. لیکن جیسے ہی آپ کہیں گے نا المدد, میری فریاد رسی کو پہنچے, میری تکلیف دور کر دیں, سر پھر یہ معاملہ شرک میں چلا جائے گا. خواہ کسی مرے ہوئے کو پکاریں, خواہ کسی ایسے زندہ کو پکاریں جسے آپ سامنے دیکھ نہیں رہے یا اس سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہے. ایک تو آپ فون پہ کمیونیکیٹ کر لیں, وہ پھر اسباب میں آ جائے گا, وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ایک تیسرا واقعہ آپ کو سناتے ہیں. یہ بات ہے 2012 ہی کی. ہمارے آفس میں ایک کولیگ تھے, ہم دوسرے کسی آفس میں گئے تو ہم دونوں, تو وہاں پہ ایک دعوت اسلامی کے بھائی تھے, وہاں پہ امامت کرواتے تھے. تو انہوں نے دیکھا ہمیں جب سنت کے مطابق رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہوئے, تو انہوں نے کہا یہ نجدی کدھر ہیں, یہ کون سے نجدی ہیں جو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. حالانکہ اہل حدیث کے نزدیک تو بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, بریلویوں کے نزدیک ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو اسی وجہ سے ان کے دل میں ہمارے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا. کرتے کرتے انہوں نے ہمیں اپنے گھر دعوت پہ بلا لیا, اور ہم نے موقع غنیمت جانا. ان دنوں ہمیں شوق تھا کہ چلیں لوگوں سے بات کریں. تو گئے تو اسی نیت سے کہ ان کو توحید کی بات کریں گے. اس نے آگے سے جال حق نکال لی مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی, جو ہم نے 1994 میں پڑھی ہوئی تھی. اس جال حق میں جتنے شیطانی وسوسے ہیں نا توحید کے خلاف, ان سب کا جواب اس پمفلٹ دعا صرف اللہ ہی سے میں موجود ہے. اچھا,
وہ جناب گفتگو ہوتے ہوتے کہتا جی قرآن سے کوئی ایسی آیت بتائیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے مانگنے کو منع کیا ہو. میں نے کہا جی موجود ہے. کہتے جی کدھر؟ میں نے کہا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75. مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی. قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں. وَأُمُّهُ صِدِّیقَہ، اور ان کی ماں سچی عورت تھی. بیٹا اولو العزم پیغمبر، 5 پیغمبروں میں سے محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ اور نوح صفی اللہ اور عیسیٰ روح اللہ. یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جو سورہ الشورى اور سورۃ الاحزاب میں اللہ نے بتائے ہیں. کوئی پیغمبر ان کے لیول کا نہیں ہے. ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم ہے. اولو العزم پیغمبر اور ماں اولیاء کی سردار، پیغمبر کی ماں. کون سا ولی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، آل عمران کو، ان کے نام پہ صورت ہے. ان کے والدہ نے منت مانی تھی نا کہ مجھے ایک بیٹا ملے تو ہیکل سلمانی، ٹیمپل آف سلیمان کی خدمت کے لیے میں اسے وہاں کے لیے وقف کر دوں گی. وہ مجاور ہوگا وہاں کا اور وہ درگاہ چلائے گا. درگاہ یعنی یہ وہ پیری مریدی والی درگاہ نہیں، توحید والی. جس طرح ہماری بھی یہ دار ارکم ہے، ہم اسے اکیڈمی بھی کہتے ہیں، اور یہ ہماری خانقاہ بھی ہے جہاں پہ ہم توحید کی دعوت پیش کرتے ہیں. تو لیکن وہ بیٹی پیدا ہوئی. اللہ نے کہا کہ کوئی بیٹا بھی اس بیٹی جیسا نہیں ہوگا جو ہم نے تجھے بیٹی دی ہے. کیوں کہ اس سے آگے اولاد کو ہم، اور حضرت مریم خود جان والوں کے لیے نشانی بنی ہے کیونکہ وہ بغیر خاوند کے ان کو اولاد ہوئی ہے. اس حوالے سے حضرت مریم خود بھی ایک پوری انسانیت کے لیے نشانی ہے اللہ کی. پیغمبر نہیں تھی لیکن بہت بڑی اللہ کی نشانی ہے. یہ 3 ہی بندے ہیں، حضرت آدم، سیدہ مریم اور عیسیٰ ابن مریم، جن کے ساتھ یہ یونیک کیس ہے. آدم کے نہ ماں نہ باپ، اور حضرت مریم کو بغیر خاوند کے اولاد، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، باپ کوئی نہیں تھا. اس حوالے سے ان تینوں کی کوئی اور آپ مثال نہیں پیش کر سکتے. تو دونوں آگے اللہ فرماتا ہے کان یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. میں نے کہا دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ بھی محتاج تھے. اور کس کے؟ روٹی کے. اب آپ نے کہنا ہے پیغمبر روٹی کا محتاج ہو گیا، پھر روٹی کا مرتبہ زیادہ ہو گیا. یہی کہانیاں کرا دینا. اچھا جی، وہ اگر چڑیا اڑ سکتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑ سکتے؟ تو اڑے نا یار، دکھائیں اڑ کے. تو اگلی بات ہے کہ بزرگوں کے ماننے والے تو چڑیا سے افضل ہے نا، اشرف المخلوقات ہے نا، تو ماننے والے کو اڑ کے دکھا دے تو ہم کہہ دیں گے ٹھیک ہے، ورنہ آپ چڑیا سے بھی گئے گزرے ہیں، چڑیا اڑ سکتی ہے. یار چڑیا کو اللہ نے کیپیبلٹی دی ہے، انسان کو نہیں دی ہے. اس سے افضلیت غیر افضلیت کا کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے روٹی کھانے کے محتاج سے. انظر کیف نبین لہم الآیات، تم دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کر بیان کرتے ہیں. ثم انظر، پھر تم ان کی طرف دیکھو، انا یؤفکون، یہ کہاں گرے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اس سے زیادہ میں کیسے سمجھاؤں کہ روٹی کا محتاج کوئی ہو اور اس کو یہ مشکل کشا بنائے بیٹھے ہیں. دیکھو ہم آیات کھول کے بیان کرتے ہیں اور ان کا گیر الٹا ہی لگا ہوا ہے. اگلی بات، قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی ان کرسچن سے کہو اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ اور ان کی ماں، ان کو تم ان کی عبادت کر رہے ہو. ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ مالک ہیں تمہارے کسی نقصان کے نہ کسی نفع کے. میں نے کہا دیکھ لو یہاں پہ آ گیا. کہتا ہے تو ہم تو نبی الاسلام کی یا بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے، یہاں تو آیا تھا عبادت کرتے ہو ایسے کی. تو عیسائیوں کو اللہ نے اس لیے کہا ہے کہ وہ عبادت کرتے تھے. ہم تو نبی الاسلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں اور نماز میں عبدہ و رسولہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا نا، پرانیاں گلاں، پرانے بہانے، پرانے بزرگ. اگے پڑھ، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، عیسیٰ اور ان کی ماں نہ تمہارے کسی نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے. میں نے کہا عبادت کرنا چھوڑ، نہ کر عبادت. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ مشکل کشا ہے ہی نہیں، ان کی ماں ہے ہی نہیں، نہ وہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. ساتھ ہی چپ کر گیا وہ بندہ. کیوں کہ جال حق میں صرف پہلے وسوسے کا جواب تھا، دوسرے کا ان کے پاس بھی نہیں تھا. اس لیے اس نے بڑے کانفیڈنس سے جواب دے دیا کہ میں فوراً کہا. اور میں پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ جب میں آیت پڑھوں گا تو آگے یہ کہے گا سر مجھ سے زیادہ کون بریلویت جانتا ہے، 31 سال تھوڑا شرک پھیلایا ہم نے.
لیکن آپ دیکھ لیں حضرت عمر 6ویں نمبر پہ آئے ہیں، یعنی مسلمان ہوئے 6 سال بعد 40ویں نمبر پہ ترقی کر کے دوسرے نمبر پہ پہنچ گئے. تو 6 سال تک مسلمان نہیں ہوئے، لیکن جب بات سمجھ آئی ہے نا پھر جناب آپ دیکھ لیں، پھر انہوں نے لحاظ نہیں کیا کسی کا. تو میں نے کہا دیکھ، ایک تو یہ مسئلہ حل ہوا، اور دوسرا دیکھ تجھے یہ پٹی پڑھائی گئی تھی کہ بت من دون اللہ ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ اور انبیاء کو ہم من دون اللہ نہیں کہہ سکتے. تو دیکھ یہاں پہ اللہ نے عیسیٰ اور ان کی ماں کو بھی کہا ہے قل اتعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر یہ ہستیاں. تو من دون اللہ پیغمبر بھی ہو سکتے ہیں جب کہ ان کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کیا جائے. اچھا اس میں پیغمبروں کا قصور نہیں ہے، ویسے ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی پارٹی ہیں، حزب اللہ ہیں پیغمبر، اور جو شیاطین ہیں وہ اور ان کے فالورز وہ حزب الشیطان ہیں، ان معنوں میں وہ اللہ کی پارٹی ہیں. لیکن جب توحید کا معاملہ آئے گا نا، پھر جو پیغمبر بھی سامنے کھڑا کیا جائے گا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کرے گا. اور سورۃ المائدہ کی آپ آیت نمبر 17 میں دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو، وامہ اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا اور جتنے زمین میں آباد ہیں سب کو موت دے دے. موت بھی نہیں، موت پھر بھی تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ لفظ تھا، ہلاک کر دے. یعنی تم کہہ رہے ہو عیسیٰ اللہ ہے، تو اللہ چاہے تو عیسیٰ کو ہلاک کر دے. اچھا غصہ عیسائیوں پہ ہے اور ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ تو وہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ کی بات مجھے یاد آئی، وہ اکثر کہتے تھے او پائی جدو توحید بیان کریں گے گستاخی آپ ہی ہو جاتی ہے آٹومیٹیکلی. جدو توحید بیان ہوئے گی، جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی آٹومیٹیکلی ہو جائے گی. یہاں پہ دیکھ لیں اللہ نے توحید بیان کی ہے اور ان کے زوم میں گستاخی آٹومیٹیکلی ہو گئی ہے. غصہ تھا عیسائیوں پر، اللہ نے کہہ دیا اگر اللہ عیسیٰ کو ہلاک کر دے، اس کی ماں کو، سب کو، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، اس کا فیصلہ ہے. غصہ عیسائیوں پہ، لیکن ظاہر ہے جب پیغمبروں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا جائے گا پھر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے سمجھانے کا. ان سے ہوتا تو یہ کہتے یار یہ کس طریقے سے گفتگو ہو رہی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. ہائے ہائے، اللہ نے کہا وہ جو مرضی پیدا کرے. عیسیٰ بھی ایک اس کا بندہ ہے، اس نے پیدا کر دیا. اربوں مخلوقات اس نے پیدا کی ہیں، اس میں سے ایک عیسیٰ بھی ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. بہرحال یہ پھر جو ہمارے بریلوی بھائی تھے نا، یہ بھی لاجواب ہوئے. یہ آپ کو میں نے تیسرا واقعہ سنایا. چوتھا سنیں. 2017 کی بات ہے، انڈیا سے ہماری اکیڈمی میں فون آیا. ان دنوں ہمارے عثمان بھائی فون سنتے تھے، سارے کام اکیلے یہ کر رہے ہوتے تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا جی اس طرح انڈیا سے ایک فون آیا ہے ایک مفتی صاحب کا، اور وہ منظر الاسلام بریلی میں جو اعلیٰ حضرت کا مزار کے اوپر مدرسہ بنا ہے جس کے نام سے دنیا میں بریلویت پھیلی. جس طرح 1867 میں دیوبند مدرسہ بنا، یہ 1896 میں بنا منظر الاسلام بریلی. تو وہاں سے کال آئی ہے ایک عالم دین کی، اور وہ کہتے ہیں جی میں نے علی بھائی سے بات کرنی ہے، وہ میرے محسن ہیں، اور میں عموماً کوشش کرتا تھا کہ آخری درجے تک فون نہ ہی سنوں. لیکن یہ جب انہوں نے کہا نہیں بریلی سے ہے اور عالم ہے اور بات کرنا چاہتے ہیں، عالم ہیں مفتی ہیں، میں نے کہا جی کرائیں بات. انہوں نے خیر ان کو ٹائم دے دیا اگلے دن کا. تو میں عثمان بھائی کے محلے میں جا کے میں نے عشاء کی نماز ان کے ساتھ پڑھی. عشاء کی نماز کے بعد فون آ گیا ان کا، اتنی دعائیں دے رہے تھے وہ، اور کہتے ہیں کہ میں یعنی سینکڑوں اسٹوڈنٹس کا استاد ہوں اور میں مدرسے میں پڑھاتا رہا ہوں اور میں نے منزل اسلام سے ڈگری لی ہوئی ہے. آپ کے ایک مفلٹ نے مجھے مسلمان کر دیا صحیح معنوں میں. میں نے کہا کون سا؟ کہتے ہیں دعا صرف اللہ ہی سے. میں نے کہا یہ آپ نے، کہتے ہیں وہ آپ کا میں نے کلپ ایک سنا تھا، اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ پڑھیں، تو میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے اسے پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ سب سے بڑے شرک کے علمبرداری دنیا میں عام ہے. عالم ہو کر کہتا ہے کہ میں نے پھر اکتفا نہیں کیا، کہتا ہے میں نے 30-35 علماء کو اپنے گھر کھانے پہ بلایا.
اور کہا کہ ایک ضروری بات ڈسکس کرنی ہے. ان کے سامنے میں نے پمفلٹ شروع سے لے کے آخر تک پڑھ دیا, جس طرح کہ حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم پڑھ کے تو توحید بیان کی تھی. اب یہ پمفلٹ جب کو پورا سن لے, 8 صفحے ہیں, تو جتنی چلاکیاں ان کے بڑوں نے ان کو سکھائی ہوئی تھی اور اس طرح ایمان حسن جی میں وڈے مندر ہے, وہ ساری ختم ہو گئی. کہتے جب پمفلٹ ختم ہوا, میں نے کہا جی کوئی کوشچن کسی بندے کا توحید کے حوالے سے, غیر اللہ سے استعانت کے مسئلے میں, تو سارے علماء نے اپنا سر پھینک لیا. انہوں نے کہا یہ جو کچھ اس نے لکھا ہے نا, اس بات کا کوئی جواب ممکن نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یار پھر ہمیں, تو وہ کہنے لگے پھر یہ اعلیٰ حضرت کو بات کیوں نہیں سمجھ آئی. ہائے 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 سبحان اللہ. ابو جہل ابو الحکم کہا جاتا تھا, نبی علیہ السلام کی بات اسے سمجھ نہیں آئی ہے. ابو جہل تو ہم اسے کہتے ہیں نا بعد میں کہ وہ جہالت کے باپ, ورنہ وہ سب سے بڑا حکیم تھا. جس طرح ہم کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کو حکیم الامت, تھنکر, تھنک ٹینک, فیصلے بڑے بڑے جو ہوتے تھے, بیٹھتی تھی پنچایتیں جنہیں ہم کہتے ہیں, بڑے بڑے جرگے, ان کے وہ فیصلے کرتا تھا ابو الحکم. ابو جہل اس لیے کہا گیا کہ یار اس کو نہیں بات سمجھے, اتنا سیانہ بنتا تھا. اور اس کے غلام سمیہ اور یاسر, عمار بن یاسر کے ماں باپ, ان کو بات سمجھ آ گئی. یہ تو اللہ کے فیصلے. تو کہتا میں نے کہا یار اعلیٰ حضرت کو چھوڑو, سورہ التوبہ کی آیت نمبر 115 ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ ایک دفعہ حق واضح نہ کر دے. ہر شخص کی زندگی میں یہ موقع آنا ہے, تو تم پہ آئے, تم قبول کرو. تو وہ لاجواب تو ہو گئے, لیکن آئیں بائیں شائع کرنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا یار اگر ہم یہ کریں گے تو یہ تو ہمیں یہاں سے نکال دیں گے, اور ہمارا تو ہمیں کون مسجد میں رکھے گا. اہل حدیث کے پاس جائیں گے, وہ بھی ہمیں قبول نہیں کریں گے. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. اچھا خیر, وہ بڑا کہہ رہا تھا کہ یہ بہت زبردست چیز ہے اور ہم یہاں پہ دعوت کا کام کر رہے ہیں. مجھے صرف ایک کوشچن کا آنسر نہیں مل رہا تھا کہ بھئی اس کو کیسے ہدایت مل گئی. میں نے کہا یار تم بھی تو مولوی تھے, تم نے اپنی نوکری کی فکر نہیں کی ہے. کہنے لگا جی میں تو نوکری کرتا نہیں ہوں, میرا تو فرنیچر کا بزنس ہے. ہاں, تو اس لیے مجھے آخرت کی فکر اپنی تھی. اگر میں بھی مسجد یا کا وہ والا ہوتا, وہ والنٹیئرلی پڑھاتا تھا بچوں کو. تو کہتا ہے میں اس سے کماتا نہیں ہوں, میرا اپنا بزنس ہے, میں اس سے کھاتا پیتا ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں, کوئی مجھے مدرسے سے نکال دے تو میری روٹی تو نہیں بند ہونی. تو وہ جو میں بار بار کہتا ہوں نا, میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی, میں دین سے کو بیچ کر اپنے لیے 1 روپیہ کمانا بھی حرام سمجھتا ہوں. کیوں کہ جب روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے گی پھر آپ کو کوئی حق بات نہیں بتائے گا, کیونکہ اسے فکر پڑ جائے گی کہ میرے ساتھ کیا بننا ہے.